حضرات مومنین السلام علیکم۔ گراف ایجنسی پر مسلسل آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اس وقت بھی ہم حاضر ہوئے ہیں ایک مجلس غم بسلسلہ شہادت شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا برائے سال ثواب مرحومہ عرشیہ زینبی بنت سید مزمل زینبی صاحب۔ حضرات، اس وقت کی مجلس کو حجت الاسلام عالی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ قبل مجلس تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم محمد رضا صاحب۔ بعد ختم مجلس اپنی پردرد آواز میں نوخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شہباز علی کربلائی صاحب۔ عرشیہ زینبی صاحبہ کے لیے مسلسل ان کے والدین جناب سید مزمل زینبی، زہرا زینبی صاحبہ اور مرحومہ عرشیہ کی بہن شازیہ زینبی مسلسل آن لائن مجالس کا انعقاد کر رہی ہیں۔ اس مجلس کے صدقے میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عرشیہ زینبی کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائیں۔ آئیے حضرات، باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما
تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم سوزخانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب محمد رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بذریعہ سوزخانی بارگاہ سرکار سید الشہداء بارگاہ بی بی فاطمۃ الزہرا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں. میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارا امام زینب کا، کیا بتاؤں. اللہ اللہ
تیری قسمت اللہ اللہ تیری قسمت تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا دیکھا تم سب نے کام زینب کا دیکھا تم سب نے کام زینب کا کیا بتاؤں ماتم شاہ اور یزید کے گھر ماتم شاہ اور یزید کے گھر دیکھ لو انتقام زینب کا کیا بتاؤں میری بہنوں حجاب لازم ہے میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو پیام زینب کا ہے یہ تم کو پیام زینب کا کیا بتاؤں تیرا ہمسر نہیں انیس کوئی تیرا ہمسر نہیں انیس کوئی کیونکہ تو ہے غلام زینب کا کیونکہ تو ہے غلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں جزاک اللہ محترم محمد رضا صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم
مجلس کی خطابت کے لیے گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین، والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الحاشمی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، لا سیما علی بقیت اللہ اثنا عشر فی الارضین، اما بعد فقد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عرشیہ زینوی بنت مزمل زینوی کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ایام شہادت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو قیامت کی راتیں ہیں، قیامت کے ایام ہے، ایام فاطمیہ، اور شب شہادت معصومہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دن ہیں اور ان کی شبیں ہیں۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اور مختصر سے وقت میں جو ہے نہ کسی موضوع کو منزل تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن تبرکاً تیمناً اس ذات والا صفات اور اس شہزادی کونین کی خدمت میں چند الفاظ بطور نذرانہ پیش کرنا مقصود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من اضاها فقد اضانی، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم نے یہ جو جملہ فرمایا ہے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و بلندی کو جو ہے واضح کرنے کے لیے فرمایا۔ نبی کریم نے کہا میرا ٹکڑا ہے، یعنی کہ اگر نبی کو آپ نبی مان رہے ہیں، رسول محمد کو اگر نبی مان رہے ہیں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر محمد کو امام مان رہے ہیں تو امامت کا ٹکڑا ہے، اور اگر نبی محمد کو رسول مان رہے ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ یعنی اتنی عظمت اور بلندی کے اوپر جو ہے نبی نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تعارف کرایا، اور اسی لیے روایات میں بھی دوسری جگہ کے اوپر آیا ہے کہ فاطمہ کی منزلت اور بلندی کو کوئی جو ہے انسان درک نہیں کر سکتا۔ سمیت فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی معرفت کو کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، انا انزلناہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم اس انا لیلۃ القدر کو جان ہی نہیں سکتے، یعنی ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تم معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ما ادراک فاطمہ، کہ فاطمہ کیا ہے کوئی انسان جان نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزوں، دوسری بات کہا گیا سمیت فاطمہ لأنہا، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ فاطمہ اپنے چاہنے والوں کے اوپر آتش جہنم کو حرام قرار دیں گے۔ آپ دیکھیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت اپنے چاہنے والوں سے کتنی ہے، بلندی کتنی ہے، عظمت کتنی ہے، اور اس بلندی اور عظمت جو ہے پوری دنیا کے اوپر جو ہے، پوری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے فاطمۃ الزہرا کی عظمت کو پہچان چکی ہے۔ اور یہی دیکھیے جب ایک زمانے میں جو ہے کسی بادشاہ کے دربار میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی اور یہ ڈسکشن چل رہا تھا کہ فاطمہ افضل ہیں یا مریم افضل ہیں، تو اس وقت جو ہے بادشاہ نے تمام اس عصر کے اس زمانے کے علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اس مسئلے کو حل کرو۔ کہا کس طریقے، کون سا مسئلہ؟
کہا کہ فاطمہ افضل ہیں یا مریم افضل ہیں؟ تمام علماء نے کہا اس کے لیے وقت درکار ہے، اس کے لیے جو یہ میٹر، یہ موضوع بہت ہی مہم میٹر ہے، سنسیٹیو میٹر ہے، اس کو آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے جو ہے اسٹڈی چاہیے، اس کے لیے غور چاہیے، اس کے لیے تدبر چاہیے، تفکر چاہیے، اور ہم کو وقت چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تم کو وقت دیا۔ وقت معینہ کے اوپر تمام علماء آئے، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ ہم نے غور کیے، ہم نے فکر کی، ہم نے جو ہے ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ مریم افضل ہے۔ ما هو الدلیل علی ذلک، بادشاہ نے کہا تمہارے پاس کیا پروف ہے اس بات کے اوپر کہ مریم افضل ہیں؟ تو کہا کہ دو ہمارے پاس پروف ہیں، دو دلیلیں ہیں کہ جس سے ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں کے اوپر مریم افضل کا کیا ہے۔ کہا سب سے پہلا تو پروف یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے دیکھا قرآن میں کہ مریم کے نام کا سورہ ہے، فاطمۃ الزہرا کے نام کا کوئی سورہ نہیں ہے۔ کہا دوسرا آپ یہ دیکھیں، کہا کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ پروردگار نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفاک و طہرک، کہ پروردگار نے آپ کو چن لیا، یعنی مریم کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ تو ہم نے جو ہے فاطمۃ الزہرا کے لیے جو ہے کوئی تطہیر کا لفظ، طاہرکہ کا لفظ جو ہے استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو وہاں کے اوپر جب دلیل پیش کی گئی بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے ایکسیپٹ کر لیا، بادشاہ نے قبول کر لیا۔ اب جب قبول کر لیا اور پتہ ہے وہاں کے اوپر اعلان ہونے والا تھا کہ فاطمہ نہیں مریم افضل ہیں، تو ایک مجمع سے ایک شخص اٹھا، اور اٹھنے کے بعد کہا بادشاہ اتنے عالموں کے بیان کو تو نے سنا، ایک جاہل کے بھی بیان کو سن لے، ایک موالی فاطمۃ الزہرا کے بھی بیان کو سن لے۔ کہا تیری بات کون سی ہے کہ جو تو بتانا چاہتا ہے؟ کہا کہ مجھے تعجب ہے ان علماء کے اوپر، ان اسکالرز کے اوپر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم افضل ہے۔ کہا کیوں، تجھے کیا لگتا ہے؟ کہا میری سمجھ میں، ناقص سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ کجا فاطمۃ الزہرا، کجا مریم، کہاں فاطمہ، کہاں مریم۔ بادشاہ کا موڈ چینج ہوا۔ کہا اگر تو نے اپنے جو ہے، چونکہ علماء نے اپنے جو ہے مدعا کے اوپر دلیل دی ہے، اپنے جو ہے اس جو چیلنج کر رہے تھے اس کے اوپر دلیل دے دی، اگر تو نے اپنے چیلنج پہ دلیل نہیں دی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا بادشاہ مجھے منظور ہے۔ کہا بتا۔ کہا علماء نے دو دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو فاطمہ مریم افضل ہیں کہ ان کے نام کا ایک سورہ ہے قرآن۔ کہا مجھے تعجب ہے ان کے اوپر کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ یہاں کے اوپر ایک نہیں، سورہ انا اعطینٰ جو ہے، انا اعطینٰ کل کوثر فاطمہ کے لیے نہیں تو کس کے لیے ہے؟ کہا سورہ دہر اگر فاطمہ کے لیے نہیں تو کس کے لیے؟ وہاں ایک سورہ کی بات کر رہے ہیں، یہاں کے اوپر دو سورے موجود ہیں۔ کہا پھر ایک انہوں نے دلیل دوسری دی تھی ان اللہ اصطفاک و طہرک، کہ یہ پروردگار نے ان کو پاکیزہ قرار دیا۔ کہا ایک تطہیر کا لفظ مریم کے لیے ہے، فاطمہ کے لیے 2 مرتبہ آیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد تو عزیزوں یہ فاطمہ کی عظمت و بلندی۔ پھر اس کے بعد دربار میں سناٹا ہے، لوگ مبہوت ہیں کہ عالموں کا بیان ایک طرف، جاہل کا بیان ایک طرف ہے۔ اور پھر کہنے لگا بادشاہ چھوڑ دے اس میٹر کو، چھوڑ دے اس باتوں کو، چھوڑ دے اس منزل کو۔ کہا کیوں؟ کہا فیصلہ خود ہو جائے گا، مریم افضل ہیں یا فاطمہ افضل۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مریم کا بھی بیٹا آئے گا اور فاطمہ کا بھی بیٹا آئے گا، اس وقت فیصلہ ہو جائے گا۔ جس کا بیٹا نماز پڑھائے اس کی ماں افضل ہے، جس کا بیٹا پیچھے پڑھے اس کی ماں مفضول ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو عظمت فاطمہ کہ جہاں کے اوپر آپ یہ دیکھیں پروردگار خود جس کے ناز برداری کر رہا ہے۔ اگر 3 دن تک مسلسل فقیروں کو دیتے ہوئے دیکھا، 3 دن تک سائلوں کو دیتے ہوئے دیکھا تو سورہ دہر کو اتار دیا۔ اگر پروردگار نے ایک ایثار کرتے ہوئے دیکھا کہ شب وصال ہے، خود شادی کی رات ہے، لیکن جب فقیر دروازے کے اوپر آیا تو اپنا بہترین لباس دے دیا لیکن پرانا لباس رکھ لیا۔ نبی کریم نے کہا بیٹا پرانا لباس دے دیا ہوتا، شادی کا وقت تھا۔ کہا میں نے تو آپ سے سیکھا ہے، آپ نے کہا نیکی کرو تو بہترین چیز کی طرف، بہترین چیز کی نیکی کرو، یعنی اگر کسی کو دو تو بہترین چیز عطا کرو۔ تو میرے پاس بہترین جو کپڑا تھا وہ میں نے دے دیا۔
خود قرآن نے اس کے لیے پھر جو بیان کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے نفس کو زحمت میں ڈال دیتے ہیں لیکن پروردگار کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا کی بلندی، وہ فاطمہ الزہرا کی عظمت، اس کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ آپ قرآن میں اگر مطالعہ فرمائیں کہ جہاں کے اوپر پروردگار فرما رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں، آئے مباہلہ کا مرکز جو ہے فاطمہ الزہرا ہیں، آئے تطہیر کا مرکز فاطمہ الزہرا ہیں۔ ایک صلوات فرد محمد ہاں عزیزوں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو انسان بیان نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا وما ادراک ما فاطمہ، فاطمہ کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، فاطمہ کی عظمت کو، فاطمہ کی بلندی کو، فاطمہ کی جو ہے کردار کو جو ہے ایک چند لمحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ زمانہ قاصر ہے، فاطمہ الزہرا 1400 سال گزر گئے لیکن فاطمہ کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے اب عظمت فاطمہ کو چونکہ بیان کرنا تھا اور لوگوں کے سامنے رکھنا تھا تو نبی کریم نے کہا تھا لولا علی لما کف فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ توجہ کریے گا یہ کیوں کہا تھا پروردگار، جو نبی کریم نے کہا تھا لولا علی لما کف فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو جو ہے کف نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ چونکہ فاطمہ کی زندگی گھر کے اندر تھی اور علی کی زندگی گھر کے باہر سب نے دیکھی تھی، فضیلت علی کو سب دیکھ رہے تھے۔ توجہ کریے گا اس واقعے کے اوپر، اس نقطے کے اوپر کہ میں آپ کو کس منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ فاطمہ کے لیے نبی کریم نے کہا کہ لولا علی لما کف فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو علی کے سوا فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ نبی کریم عظمت فاطمہ کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں کے اوپر توجہ کریے گا، میں فضائل علی پڑھوں مگر آپ سمجھے فضائل فاطمہ، اس لیے یہاں کے اوپر جو ہے جو نبی بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی منزل کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے کہ اس لیے کہ علی کو سب جانتے ہیں کہ علی کون ہے، مولود کعبہ علی ہے، آغوش نبی میں جس نے قرآن کی تلاوت، توریت کی تلاوت، زبور کی تلاوت، چاروں صحیفوں کی تلاوت کی، وہ علی ہے۔ یا 3 دن کے بعد جو ہے نبی کو پہلی مرتبہ پہلی نگاہ میں جو نبوت کی زیارت کی وہ نبی علی ہیں۔ کہا اس کے بعد جب گھر کے اوپر آئے کل اجدر کو جو چیرنے والے علی ہیں۔ کہا اس کے بعد ذوالعشیرہ کے موقع کے اوپر سب سے پہلے نبی کی جو ہے خدمت اور جانثاری کا اعلان کرنے والے علی ہیں۔ اس کے بعد شب ہجرت 40 ننگی تلواروں میں سونے والے علی ہیں۔ اس کے بعد بدر و احد و خندق و خیبر کا جو ہے فاتح علی ہے، فاتح خیبر علی ہے۔ اس کے بعد آپ اگر جو ہے خود حجۃ الوداع سے نبی جو ہے گزر رہے ہیں اور ایک جگہ کے اوپر ٹھہرے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے بتا دیا کہ دیکھو علی کیا ہے۔ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ جب جو فتح مکہ ہو گیا تو نبی کے دوش کے اوپر سوار ہونے والا کون ہے؟ وہ علی ہے۔ یعنی اتنے فضائل علی کے سب نے دیکھ لیے۔ جب اتنے فضائل کو دیکھ لیے تب نبی نے کہا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا۔ یعنی فاطمہ کے ہمسری کے لیے اتنے فضائل کے اوپر انسان آ جائے جس فضائل پہ علی تھے تو فاطمہ کا کف بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد تو عزیزوں یہ فاطمہ کی بلندی ہے، یہ فاطمہ کی عظمت ہے کہ جہاں کے اوپر نبی کریم بتا رہے ہیں کہ دیکھو اتنی فضیلتوں کو بلند، جب انسان اتنی فضیلتوں پہ آ جائے، اتنی فضیلتوں پہ جب فائز ہو جائے تو فاطمہ کا کف بنتا ہے، فاطمہ کا ہمسر بنتا ہے، فاطمہ کا جو ہے ہمسری کے لیے وہ آتا ہے۔ اور یہی دیکھیے جب ہمسر فاطمہ کا انتخاب تھا تو اس وقت جو ہے سب نبی کے سامنے آ رہے تھے، لیکن نبی ایک بات کہہ رہے تھے کہ مجھے اختیار نہیں، مجھے فاطمہ کی شادی کا اختیار نہیں ہے۔ میں کہوں یا رسول اللہ، ہر باپ کو بیٹی کی جو شادی کا اختیار ہوتا ہے، جس چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے
آپ کو اختیار ہے، سورج کو پلٹا دیں آپ کو اختیار، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں آپ کو اختیار ہے، آپ انگریزوں سے کلمہ پڑھوا لیں آپ کو اختیار، لیکن ہر باپ کو جس کے لیے اختیار ہوتا ہے آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ کیا؟ تو عجب نہیں جواب آئے، نادان تجھے نہیں معلوم، اگر مسلمان کوئی ہوتا تو اس کا اختیار مجھے ہے، میری بیٹی مسلمان نہیں بلکہ معصوم ہے، اور معصوم کا اختیار خدا کو ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزوں، عظمت فاطمہ و فاطمہ کی عظمت کہ جس کے لیے خود نبی نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اذاہ فقط اذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، یعنی میری رضایت جو خدا کی رضایت ہے، فاطمہ کی رضایت خدا کی رضایت، فاطمہ جس سے خوش ہو جائیں وہ خدا اس سے خوش ہے، فاطمہ جس سے ناراض ہو جائیں اس سے خدا ناراض ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزوں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و بلندی کو انسان بیان نہیں کر سکتا، اور یہ چند لمحے اور یہ چند منٹ میں جو ہے انسان کسی موضوع کو بھی منزل تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، کسی بات کو بھی بیان نہیں کر سکتا، اور اختصار اتنا ہی سخت ہوتا ہے ان منازل کے لیے کہ جو کہ 1400 سال میں جو شخصیتوں کی تعریف اور توصیف مکمل نہ ہو سکی تو چند لمحوں میں کیا ہوگی۔ مگر آپ دیکھیں پروردگار خود فاطمۃ الزہرا کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے، قرآن میں بھی سوروں کو جو ہے نازل کیا، اور آپ دیکھیں کچھ ایسی صفات تھی، کچھ ایسی باتیں تھی کہ جہاں کے اوپر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ خود جو ہے الگ حکم تھا کہ جب یہاں کے اوپر آیا حکم قرآن آیا کہ دیکھو کوئی میرے نبی کو جو ہے یہاں کے اوپر جو ہے کوئی نبی میرا نبی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، وما عہد میرا نبی جو ہے کسی کا رشتہ دار نہیں ہو، سب اگر کہیں تو محمد جو ہے رسول اللہ، محمد رسول اللہ ہیں، رشتہ داری ختم، سب کے رسول ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شہزادی کونین نے اس وقت جو ہے یا ابتاح کہنا چھوڑ دیا، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، تو کہا بیٹی تم کیوں کہہ رہی ہو؟ تو کہا کہ بابا آپ نے تو مسجد میں یہ بیان کیا، کہا بیٹی وہ سب کے لیے حکم ہے لیکن تمہارے لیے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایک نمونۂ عمل ہے تمام عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے 1,24,000 نبیوں کو پروردگار نے بھیجا، لیکن عورتوں کے لیے فاطمۃ الزہرا کے وہ جامع صفات، وہ جامع کمال، وہ جامع زندگی ہے کہ کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی۔ نبی کریم فرماتے ہیں قبل من الرجال وما قبل من النساء الا 4، لوگوں میں سے مردوں میں سے تو بہت لوگوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا، مگر عورتوں میں سے صرف 4 نے اپنے ایمان کو منزل تکمیل تک پہنچایا۔ اس میں سب سے پہلے آسیہ بنت مزاحم، وہ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہے، وہ آسیہ بنت مزاحم جو ظالم ترین بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس ظالم کے سامنے جو اللہ کے سامنے اپنے کو جو ہے کھڑا کیے ہوئے تھا اور کہتا تھا وہ اللہ جس کو تم مانتے وہ چھوٹا ہے اور میں بڑا اللہ ہوں، تم ہمیں مانو۔ اور ایک مرتبہ دھوکہ دینے کے لیے اس نے جو ہے آسمان کی طرف جو ہے سیر کی اور کہا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ کے اللہ کو جو ہے ختم کر دیا۔ اور تو تمام وہاں کے اوپر جو بھی اگر سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کوئی بھی اللہ کا ماننے والا ہے تو ختم کر دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو تو 70,000 یا 60,000 بچوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ اس موسیٰ کے اس فرعون کے سامنے آسیہ نے جو ہے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ تو منزل تکمیل تک پہنچایا کہ اب مجھے شہادت منظور ہے، مجھے موت منظور ہے، لیکن اس ایمان سے جو ہے پیچھے ہٹ جاؤں منظور نہیں۔ تو منزل کمال ایمان کے اوپر آسیہ بنت مزاحم تھی۔ اس کے بعد کہا کہ مریم بنت عمران ہیں، جو مریم بنت عمران نے بھی جو ہے منزل کمال تک اپنے ایمان کو پہنچایا، اور اس لیے عصمت کی منزل تھی۔ اگر ان کے ایمان کے درجات کو کوئی معین نہیں کر سکتا، لیکن جو منزل کمال تک جو پہنچی دوسری شخصیت وہ جناب مریم بنت عمران ہیں۔ تیسری خدیجہ بن خویلد جناب نبی کریم کی بیوی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں پوری زندگی اگر خدیجہ کی دیکھ لیں، اسلام کے لیے وقف کر دی، نبی کے لیے وقف کر دی، اللہ کے لیے وقف کر دی۔
اور اس ذات نے جو ہے اپنے مال سے اپنے کردار سے ہر طریقے کا سپورٹ اسلام کو دیا. اور کہتے ہیں کہ اتنا جو مال تھا، کہتے ہیں خدیجہ کا وہ مال جو 70,000 اونٹوں کے اوپر جو ہے بار ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ جب اسلام کے لیے بانٹا اور آخری منزل پہ خود خدیجہ کے گھر میں کھانا نہیں تھا. اس منزل کو طے کرنے کے بعد اپنے ایمان کی منزل کو کامل کیا اور کہا آخر میں فاطمہ بنت محمد کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو منزل تکمیل تک پہنچایا. پھر یہیں تک ختم نہیں ہوا بلکہ آگے بھی منزل بڑھی. آگے منزل کیا بڑھتی ہے؟ کہا کہ وَأَفْضَلُهُمْ، ان چاروں میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت ہے وہ فاطمہ الزہرا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں فاطمہ الزہرا جو جس منزل کمال کے اوپر فائز ہیں، جو فاطمہ نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے تمام عورتوں کا جو ہے فعل اس زمانے کے لیے تھا. آسیہ کا فعل خود اس فرعون کے زمانے کے لیے تھا، مریم کا فعل اس زمانے کے لیے تھا، خدیجہ کا فعل اس زمانے کے لیے تھا، لیکن فاطمہ کا فعل قیامت تک کے لیے ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اور آپ یہ دیکھیں اسی لیے پروردگار نے یہاں کے اوپر بھی فضیلت بخشی ہے، اور قیامت میں جو فضیلت فاطمہ الزہرا کی بیان نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں کہ ہاں بس اس روایت کو بیان کرنے کے بعد پھر میں مصائب کی طرف آ جاتا ہوں، اس لیے کہ اپنے اسی مختصر ترین وقت میں جو ہے میں اپنی منزل کو جو ہے اپنی منزل کی طرف جو آتا ہوں اور مجلس کو جو ہے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ہاں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بحر الانوار میں جو ہے اس روایت کو بیان کیا گیا. کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، وہاں کے اوپر جب قیامت کا دن لوگ جمع ہوں گے، اور وہاں کے اوپر جمع ہونے کے بعد جوق در جوق لوگ اپنے حساب و کتاب میں جو ہے مصروف ہوں گے، اور وہاں کے اوپر ایک آواز آئے گی، یہاں کے اوپر جو ہے ممبروں کو لگایا جائے، نبیوں کے لیے ممبروں کو لگایا جائے. کہتے ہیں 1,24,000 نبیوں کے لیے ممبر لگایا جائے گا، اور ان 1,24,000 نبیوں میں سب سے عظیم ترین بلند ترین جو ممبر ہوگا وہ نبی کریم کے لیے ہو. پھر نبی کریم وہاں کے اوپر واز کریں گے، بیان کریں گے. نہیں معلوم وہ بیان کتنی افضل، کتنی بلندی کے اوپر ہوگا، کتنی فصاحت کا ہوگا کہ جہاں کے اوپر سننے والے نبی ہوں، سننے والا خدا ہو اور نبی بیان کر رہے ہیں اس وقت. اس کے بعد آواز آئے گی، ہاں دوسرے ممبر کو لگایا جائے وسیع نبی کے لیے، یعنی جو 1,24,000 نبیوں کے وسیع ہیں ان کے لیے لگایا جائے. اب جو ان کے لیے لگایا جائے گا تو کہتے ہیں اس میں سب سے بڑا اور بلند جو ممبر ہوگا وہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا. اس وقت خالق نہج البلاغہ جو فصاحت و بلاغت کا ناخدا وہ اس وقت کلام کرے گا تو کہتے ہیں ہر ایک آدمی جھومنے لگے گا کہ وہ علی کا کلام نبیوں کے سامنے، خدا کے سامنے. اس لیے ابھی تک جو علی نے کلام کیا تھا وہ جاہلوں کے سامنے کیا تھا، اب جو نبیوں کے سامنے ہوگا وہ کیا کلام ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور عزیزوں اس کے بعد کہا جائے گا وصی نبی کے بچوں کے لیے ممبر لگایا جائے. تو کہتے ہیں وصی نبی کے لیے بچوں کے لیے ممبر لگایا جائے گا تو وہ ممبر کہتے ہیں امام حسن و حسین کے لیے جو ہوگا وہ عظیم ترین ممبر ہوگا، بلند ترین ممبر ہوگا. پھر امام حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر سے جو ہے خطاب کریں گے. وہ خطاب واقعاً کیا خطاب معرکۃ العریٰ خطاب ہوگا کہ جو نبیوں کے سامنے خطاب ہو، جہاں کے اوپر فصیح بلیغ ہر، اور جہاں کے اوپر خدا خالق کلام بھی وہاں کے اوپر موجود. ہاں عزیزوں پھر اس کے بعد ایک آواز آئے گی کہ جب سب وہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جب سب وہاں کے اوپر بیٹھے سن رہے ہوں گے، ایک آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی اپنی نگاہوں کو تم جو یہاں کے اوپر جو ہے بند کر لو. پروردگار آج کیوں تیرا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو ہم بند کر لیں؟ پروردگار کیا بات ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو یہاں کے اوپر بند کریں؟ تو آواز آئے گی کہ میری کنیز خاص،
میری کنیز خاص فاطمۃ الزہرا یہاں سے گزرنے والی ہیں، اب تم اپنی نگاہوں کو بند کر لو، اپنی آوازوں کو بند کر لو۔ ہاں عزیزوں، پھر اس وہاں کے اوپر بحر الانوار میں جو واقعہ بیان کیا گیا کہ عظیم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ 70,000 حوروں اور جو جہاں کے اوپر سواری کو سجائے ہوئے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آگے اور پیچھے ہوں گی، وہاں کے اوپر جو ہے وہ سارے سواری عظمت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ جا رہی ہوگی، اور جاتے جاتے وسط میں جو ہے ٹھہر جائے گی، اور جب ٹھہرے گی تو پروردگار آواز دے گا، فاطمہ رک کیوں گئی؟ جنت تمہاری مشتاق ہے، دروازہ جنت جو ہے کھلا ہوا ہے، تم یہاں کے اوپر کھڑی کیوں ہو گئی؟ آواز دیں گی، پروردگار میری عظمت کو آج ظاہر کر دے، میری بلندی کو ظاہر کر دے، میری فضیلت کو ان کے اوپر ظاہر کر دے، فاطمہ تم کیا چاہتی ہو؟ توجہ کریے گا محبان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ اپنی عظمت کو سمجھیں، آپ اپنی بلندی کو دیکھیں، شہزادی کی محبت آپ سے اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں، فاطمہ تم کیا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ پروردگار تجھے معلوم ہے میں نے میرے اوپر کتنے ظلم ہوئے، تجھے معلوم ہے میں نے کہ کس طریقے کے جو ہے مصائب برداشت کیے، کتنی مصیبتیں برداشت کی، میں پروردگار اس کا معاوضہ، اس کے لیے اس کا جو ہے اجر چاہتی ہوں۔ فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ پروردگار میرے چاہنے والوں کو جو جنت میرے چاہنے والوں کو جنت بھیج دے، میرے چاہنے والوں کو بخش دے۔ ایک مرتبہ پروردگار کہے گا، فاطمہ تم جس کو چاہو جنت لے جاؤ، تم جس کو چاہو۔ کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا نگاہ ڈالیں کہ اپنے چاہنے والوں سے کہا جاؤ جنت جاؤ، اور کہتے ہیں پہلے اپنے چاہنے والوں کو بھیجیں گے، بعد میں خود جائیں گی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئے گی، جناب فاطمۃ الزہرا کے بغل میں کھڑی ہوئی جناب خدیجہ کہ پروردگار آج انصاف درکار ہے، انصاف کر دے۔ کب خدیجہ کون سا انصاف چاہتی ہو؟ پروردگار یہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر میرے ہاتھوں میں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں پروردگار 6 مہینے کے بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کہ ان لوگوں نے جو اس تیر سے شعبہ سے ذبح کیا ہے میرے بچے کو، کس لیے ذبح کیا؟ پروردگار میں آج انصاف مانگتی ہوں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، اس کے بعد شہزادی کہیں گے پروردگار ایک 6 مہینے کے بچے کو، میرے بچے کو بھی قتل کیا گیا تھا، پروردگار مجھے اجر دے دے۔ اجرکم علی اللہ۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محبت دیکھیں کہ خود جنت میں پہلے نہیں جا رہی، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے رونے والوں سے کہہ رہی کہ جو پہلے جنت جاؤ۔ سلام اس ماں کے اوپر میرے دوستوں۔ اور ہاں شب شہادت ہے، اس قوم کو رونے کے لیے یہ رات بہت ہے، اس قوم کو رونے کے لیے بات بہت ہے۔ ہاں کیوں شہزادی دربار میں کھڑی ہو کر اپنے حق کو مانگ رہی ہے؟ میرے دوستوں کہتے ہیں کہ دربار میں جب بی بی گئی ہیں تو نہ جانے کون سی مصیبت تھی۔ روایت یہ بتاتی جب بی بی دربار سے آئیں تو بال جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے، جب آئیں تو سفید تھے۔ کیا مرحلہ تھا، بی بی کو کون سی باتیں برداشت نہیں ہوئیں خدا بہتر جانتا، لیکن اتنا داغ تھا کہ اس کے بعد بی بی جو ہے سنبھل نہ سکیں۔ اس کے بعد جناب نبی کریم کی شہادت کے بعد کبھی جو ہے دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ ہاں میرے دوستو، دروازے میں جب آگ بڑھی تو کہتے ہیں کہ کسی مردود نے ایک ایسی لات ماری کہ کہتے ہیں وہ دروازہ جس کے پیچھے شہزادی کونین تھی، خود جو ہے دروازہ شہزادی کونین کے اوپر گرا اور اس کے اوپر سے دروازے کے اوپر سے گزر گئیں۔ ہاں گزر گیا، مگر فاطمۃ الزہرا نے تمام چیزوں کو برداشت کیا۔ کیوں؟ ایک چیز کہ ولایت باقی رہے، علی کی محبت باقی رہے، علی کی جو ہے یہ عظمت باقی رہے۔ ہاں میرے دوستوں، جناب شہزادی کونین نبی کریم کے بعد وہ مرثیہ شہزادی نے پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا، پروردگار اگر جو ہے یہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں جو ہے نازل ہوئی، اگر یہ دن کے اوپر جو ہے نازل ہوتی تو رات کی طرح تاریک ہو جاتی۔ کیوں؟ کون سی مصیبتیں تھی؟ یہ وہی مصیبتیں تھی کہ فاطمۃ الزہرا کو 18 سال میں ایک عصا کا سہارا لینا پڑا۔ ہاں عزیزوں، کون سی مصیبتیں؟ جب دروازہ گرا تو جو پسلیاں ٹوٹ گئیں، جانتے ہیں
پسلیاں ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر جو ہے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تمام لوگ جو ہے جب شہزادی کی شہادت کو سن کر کے جو ہے رو رہے تھے، وہ بھی رو رہا تھا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو تمام کا گریہ بند ہو گیا، لیکن اس کا گریہ بند نہیں ہوا۔ توجہ کریے گا میرے دوستوں، بس 2 جملے اور اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا۔ شب شہادت ہے، مولا آپ کے اس غم کو قبول کرے اور اللہ آپ کے ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ کہتے ہیں کہ مولا، کہتے ہیں وہ ڈاکٹر جو ہے روتا رہا، پھر کہتے ہیں پڑھنے والا اس کے پاس گیا، کہا بھائی خیر تو ہے، میں نے کوئی ایسی روایت تو نہیں پڑھی کہ آپ اس طریقے سے رو رہے ہیں؟ کہا آپ نے جو روایت پڑھی وہ صحیح پڑھی، میں ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے ایک ہڈی اگر ٹوٹ جاتی ہے انگلی کی تو کتنا درد ہوتا ہے۔ جب پسلیاں ٹوٹی ہوں گی، پسلیاں جب ٹوٹ جاتی کسی کی تو سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ وہ بی بی کس طریقے سے سانس لے رہی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ دیواروں پہ ہاتھ رکھ کر کے چلتی تھیں، مگر ہاں میرے دوستوں، جناب فاطمہ الزہرا کو نہ رونے دیا گیا۔ کہتے ہیں جب روتی تھی کہتے ہیں علی کے پاس آ جاتے، علی فاطمہ کا رونا، فاطمہ سے کہو یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ ہاں عزیزوں، نہ رونا برداشت ہوتا تھا۔ جناب مولا امیر المومنین نے بیت الحزن کو بنایا، جناب فاطمہ الزہرا وہاں دن میں چلی جاتی تھی، گریہ کرتی تھیں۔ عزیزوں، یہ اذیتیں تھیں کہ فاطمہ سے برداشت نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے کنیز سے کہا کہ دیکھو آج تمہارا نمبر ہے، لیکن ہم آج گھر کو کام کریں گے۔ شہزادی بڑے خوشی کے ساتھ گھر کی صفائی کرتے ہیں، کھانا بناتی، بچوں کے کپڑے کو دھل کے رکھتی۔ اسما نے کہا بی بی اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی شہزادی کو خوش دیکھ رہی ہوں اور ایسا لگتا ہے تکلیف سے دور ہو رہی۔ ہاں ایک جملہ کہا فاطمہ الزہرا نے، کہا یہ تکلیف یہ خوشی جو ہے جانتے ہو اسما کس بات؟ آج کی رات میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ کہا بیٹی فاطمہ آج کی شب تو میرے گھر میں جنت میں مہمان ہوگی۔ جب سے میں نے سنا میں خوش ہو گئی کہ دنیا کی تکلیفیں ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین کو بلایا، وصیتیں شروع کی، یا علی دفنی فی اللیل، مجھے رات میں دفن کرنا، علی مجھے تم غسل دینا، مجھے تم کفن پہنانا، فلاں کو شرکت نہ کرنے دینا۔ ہاں عزیزوں، مولا امیر المومنین سے کہا کہ علی دیکھو مرنے کے بعد بھول نہ جانا، بلکہ میری قبر کے اوپر آتے رہنا، میرے بچوں کے اوپر اگر کوئی خطا ہو تو معاف کر دینا۔ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین نے کہا یا فاطمہ یہ کیسے ہو سکتا، یہ رسول کے بیٹے اس وقت ماں بہن سے کیسے غلطیاں ہو سکتی؟ ہاں اور فاطمہ میں یقین سے کہتا ہوں میں قبر پہ ضرور آؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، جب میں سلام کروں تو جواب سلام سنو۔ ہاں عزیزوں، اس کے بعد جناب مولا امیر المومنین چلے گئے۔ بچوں کو جو ہے جناب مولا امیر المومنین نے جو ہے کہا جاؤ بیٹا اپنے نانا کی قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا نے کہا اسما اب دیکھو میں جا رہی ہوں حجرے میں، اگر میری آواز سننا تو سمجھنا تمہاری شہزادی ہے، اگر آواز نہ ہو تو سمجھ لینا شہزادی جو ہے دنیا سے چلی گئی۔ اسما کیا کان شہزادی کے تسبیح و تحلیل کے اوپر ایک مرتبہ آواز بند ہوئی، اسما سمجھ گئی۔ ایک مرتبہ آواز بند ہوئی، ادھر سے حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ اسما نے حسب وصیت ایک مرتبہ دسترخوان بچھانا شروع کر دیا۔ اسما کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کہا بیٹا کیا سنا؟ میں قبر رسول پر جا رہا تھا تو میں نے سنا کہ وہ آواز آئی فاطمہ کے یتیم آ رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، مولا امام حسن و حسین مولا امیر المومنین کے پاس گئے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ وہ علی جو فاتح خیبر تھا لڑکھلانے لگا۔ ایک مرتبہ آئے، حسب وصیت دفن غسل کیا، حسب وصیت میرے دوستوں جناب نبی کریم مولا امیر المومنین علیہ السلام غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں۔ غسل دیتے دیتے ایک چیخ ماری، جیسے چیخ ماری تو تمام چاہنے والے جو ہے مضطرب ہو گئے۔ حضرت سلمان نے پوچھا مولا خیر تو ہے، یہ کبھی علی کو روتے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ کہا فاطمہ چھپا کر کے لے گئی، ہر درد چھپا لے گئی۔ کہا پس میں نے جب ہاتھ پھیرا تو دیکھا پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہاں میرے دوستوں،
اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں، غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ جنازے کو جب صحن خانہ میں رکھا گیا، ایک مرتبہ امام حسن سے کہا بیٹا، ماں سے کہا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم سے کہا آخری دیدار کر لو۔ اب دونوں نے آخری دیدار کر لیا۔ پھر کہا حسین آخری دیدار کر لو، زینب آخری دیدار کر لو، لیکن دونوں بچے نہیں بڑھتے۔ ایک مرتبہ امام مولا امیر المومنین نے کہا حسین کیوں نہیں اپنی ماں کا دیدار کر رہے ہو؟ ایک کہا بابا جب تک میری ماں بلاتی نہیں تھی میں جاتا نہیں تھا، ماں نہیں بلائے گی نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، حسین آ جاؤ۔ حسین کو جو ہاتھوں میں زینب آ گئی، چمٹ کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ آواز ہے علی ان دونوں کو اٹھا لو۔ ملائے اعلیٰ میں جو ہے کوہرام برپا ہوا، علی جنازے کو لے گئے۔ اب جو قبر پہ لے گئے، اب علی کی جو مجبوری، علی کی مظلومیت کہ اتارے قبر میں تو اکیلا علی کس طریقے سے اتارے۔ حسن و حسین بہت چھوٹے ہیں، اتنا علی سوچ رہے تھے، دو ہاتھ قبر سے نمودار ہوئے، علی میری امانت کو دے دو۔ علی امانت کو دیتے کہتے یا رسول اللہ معاف کریے گا، جب آپ نے امانت دی تھی صحیح سالم تھی، لیکن جب میں سونپ رہا ہوں تو ہڈ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيغرق الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عرشیہ زینبی بنت مزمل زینبی کی روح کو بچنا۔ بسم اللہ صلی اللہ محمد وسلم۔ جزاک اللہ محترم رضا عباس صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم نوخانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ وہ بارگاہ سید الشہداء میں، بارگاہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں بذریعہ نوخانی خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ زہرا کی اس جہان سے رخصت ہے یا علی، تم سے یہی ہماری وصیت ہے یا پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے
پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہے تیری جگہ اس منبر پر، ہے تیری جگہ اس منبر پر، آ جانے والے نہ آئیں۔ علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نہ آنے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، زہرا کو تیری اس حالت میں، زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نہ آئیں۔ علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی، یا علی میرے محسن پر گریا، حق تھا میرا جو چھین لیا۔ یا علی میرے محسن پر گریا، حق تھا میرا جو چھین لیا۔ یا علی مجھے مرتے مرتے بھی، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، پہنانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئیں۔ علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ سلمان میں بی بی کا نوحہ میسم کے لیے کیسے لکھوں، جب تک جنت میں لے جا کر،
جب تک جنت میں لے جا کر لکھوانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ جزاک اللہ جناب شہباز علی کربلائی صاحب، آپ نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ شب غم ہے، اسی لیے جناب مزمل زینوی صاحب نے، زہرہ زینوی صاحبہ نے، شازیہ زینوی نے آن لائن مجلس غم کا انعقاد بسلسلہ شہادت شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا برائے سال ثواب عرشیہ زینوی بنت سید مزمل زینوی کے لیے آن لائن مجلس کا انعقاد گراف ایجنسی پر کیا۔ ہم عرشیہ زینوی کے تمام متعلقین، جناب مزمل زینوی، والدہ زہرہ زینوی صاحبہ اور ان کی بہن شازیہ زینوی صاحبہ کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جناب محمد رضا صاحب کا، جنہوں نے سوزخوانی کے فرائض انجام دیے، اور بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ کا، اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب شہباز علی کربلائی صاحب کا۔ مومنین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عرشیہ زینوی بنت سید مزمل زینوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ خدا حافظ والسلام۔